آدھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا ہم اپنے درمیان سے ہٹا دیں؟ وہ تو پورے جڑ کی بات کر رہا ہے، تو یہاں سمجھوتا نہیں ہوتا۔ اس طرح کی دوستیوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، اے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو۔ کس بنیاد پر؟ کہ کہیں وہ تمہیں کفر میں نہ لے جائیں۔ ہاں میں نے ظاہر کر دیا آپ کے سامنے، تجارت میں دوستی ٹھیک ہے، پڑوس میں ہے نان مسلم کسی بھی دھرم کا رہنے والا، اس کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہو آپ۔ اگر وہ بھوکا ہے تو آپ کھانا کھلا سکتے ہو، اگر بے لباس ہے تو آپ لباس پہنا سکتے ہیں۔ اسلام نے یہ تمام چیزوں کی اجازت دی ہے۔ تجارت میں تم معاملات کر سکتے ہو، پڑوس ہونے کے اعتبار سے معاملات کر سکتے ہو، تمہارے کلیگ ہیں ایک ساتھ نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ان معاملات میں تم تعلقات رکھ سکتے ہو۔ یہاں جو ممانعت آئی ہے وہ دینی معاملات کے سلسلے میں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں عام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ دینی معاملات میں ان لوگوں کے ساتھ ڈسکشن پر بھی نہ جائیں، نہ کریں۔ ہاں جب کبھی دھارمک معاملات پر بات کرنے کی نوبت آ جائے تو ان لوگوں سے یہ کہیں کہ ہمارے دھرم کو جو زیادہ جانتا ہے وہ بیٹھے، تمہارے دھرم کو جو زیادہ جانتا ہے وہ بیٹھے، یا ان کی فیلڈ ہے وہ گفتگو کریں گے، ورنہ تمہیں ان تمام چیزوں میں الجھا کر کے کبھی قرآن کے بارے میں تم سے سوال کر دے گا، تمہارے قرآن میں ایسی بات آئی ہے، کیا ضروری ہے تم کو ہر چیز کا اس کو جواب دینا؟ اب مثال کے طور پر کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، اس سے ایگریکلچر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو کیا ضروری ہے اس کو ہر چیز کا جواب دینا؟ وہ بس اتنا کہہ دے کہ ایگریکلچر کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس سے یہ رابطہ کر لیں، آپ وہاں کے ٹیچر سے آپ پوچھ لیں، میری فیلڈ نہیں ہے۔ تمام نوجوانوں سے میں یہی کہوں گا کہ آج کے زمانے میں ڈیبیٹ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے۔ ہاں میں نے اس سے قبل شاید بتایا ہوگا، رات کے 3 بج رہے تھے، ایک بار مجھے فون آیا رمضان کے ہی موسم، اسی رمضان کے وقت رات کے 3 بجے کے قریب، شہری کو ابھی تھوڑا ٹائم باقی تھا، اور اتنی رات کو فون آئے تو تھوڑا سا قلق ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ایمرجنسی تو نہیں۔ جھٹ سے میں نے اٹھایا، نیند خراب، سامنے والے نے کہا کہ حضرت ایک بہت ضروری مسئلہ ہے۔ کہا کہ کیا بات ہے بیٹا؟ کہا مناظرہ چل رہا ہے، ایک سوال آ گیا ہے۔ مناظرہ چل رہا ہے، مناظرے کے بیچ میں رات کے 3 بجے مناظرہ چل رہا ہے۔ اچھا کس کے ساتھ؟ کہا کہ وہ سلفی اہل حدیث ہے اور ان کے ساتھ مناظرہ چل رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر کے کوئی مسئلہ تھا۔ میں نے کہا اتنی رات میں یہ اٹھا کر کے پوچھ رہا ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ کہاں چل رہا ہے؟ کہا بس حضرت ہماری گلی کے باہر، ہم گھر کے باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کٹے پر بیٹھ کر رات کے 3 بجے مناظرہ چل رہا ہے اور فون لگا رہے ہیں ہمیں رات کے 3 بجے۔ عزیزان گرامی وقار، میں بچوں سے کہتا ہوں اے میرے عزیزو، یہ تمہاری فیلڈ نہیں۔ کسان کے ہاتھ میں اگر چاقو دے کر کے کہو کہ پیٹ کا آپریشن کرے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ معلوم ہے کیا کرے گا؟ جس طرح وہ کدال اور پھاوڑا چلاتا ہے کھیتی باڑی میں، اسی طرح تمہارے جسم کے ساتھ بھی چلائے گا۔ دین کے اصول اور دین کی باریکیاں علماء کے لیے چھوڑ دیں، یہ تمام ڈیبیٹ کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ خاص طور پر نان مسلم کو اس طرح کی دعوت دینا، ڈیبیٹ کرنے کے لیے بلانا، میں کہتا ہوں یہ سب کی فیلڈ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں فرمایا اے ایمان والو کافرین کو دوست نہ بناؤ مومنین کے سوا، تو یہاں کون سی دوستی مراد ہے؟ دینی معاملات کی دوستی۔ اس کو سمجھ کر کے چلیں، دینی معاملات کی دوستی اسلام نے ناجائز رکھا ہے، باقی دوسرے معاملات میں دوستی کو ہم نے جائز قرار دیا ہے۔